أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ یسألونک ماذا احل لهم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، تو آپ فرما دیجئے ہر پاکیزہ چیز تم پر حلال کر دی گئی ہے۔ یعنی حلال اور حرام کے مسائل اس صورت میں بیان ہو رہے تھے، تو حرام چیزوں کا تو بتا دیا کہ فلاں فلاں چیز تمہارے لیے حرام ہے، ان کی تفصیل ہے اس صورت میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرام کی تو تم نے تفصیل کر دی، جس طرح سورۃ الانعام میں بھی ہے کہ قد فصل لکم ما حرم علیکم، کہ جو چیز تم پر حرام ہے اس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال چیز کیا ہے، تو فرمایا کہ ہر وہ پاکیزہ چیزیں جو تمہارے لیے ہیں وہی حلال ہیں۔ مثلا گائے ہے تو یہ حلال تب ہوتی ہے، کھانا اس کا تب جائز ہوتا ہے جب یہ پاکیزہ بنتی ہے، یعنی اسے جب ذبح کر دیا جائے تو یہ پاک ہو گئی ہے، اب اس کا کھانا حلال ہے۔ چیز پاکیزہ ہو تو تم وہی کھا سکتے ہو، جس طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پاکیزہ چیزیں تو حلال ہیں، اللہ کے نبی حلال ہونا ان کا بیان فرمائیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزیں جو ہوں گی جن کے اندر خباثت شامل ہو جائے ان کا حرام ہونا بتائیں گے۔ تو اب اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ کون کون سے خبائث ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں، تو ان جانوروں کی بھی تفصیل کی ہے۔ اور پاکیزہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، ان کے اندر اگر جھوٹ کی خباثت شامل ہو جائے تو اب اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی بھی پیسہ پڑا ہے، اگر یہ سود کی طرف سے آیا ہے تو یہ سود باقاعدہ خبائث میں شامل ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح جھوٹ بول کر اگر نفع کسی سے لے لیا گیا تو وہ خبائث میں شامل ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا بغیر صدقہ کی نیت کے آگے کسی کو دے دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر خباثت شامل ہو گئی۔ اسی طرح کوئی بھی حرام کی چیز حلال کے کاروبار میں مکس ہو جاتی ہے، مثلا حلال کی چیزیں، حلال کی دکان چل رہی ہے، اس میں حرام کا کچھ عمل دخل آ گیا، مثلا تصویریں بیچنا شروع کر دی براہ راست، یا تصویروں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، یا اس قسم کی کوئی بھی چیزیں، تو اتنا کاروبار میں رزق ناپاک شامل ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ یہاں فرمایا کہ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ تو اسی طرح کوئی ایسی چیزیں بیچنا جس سے عوام کا نقصان ہو، لوگوں کا نقصان ہو، امت کا نقصان ہو، تو اتنی فیصد خباثت تو شامل ہو گئی نا جتنا فیصد ان کو نقصان ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی بیچا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کھانے پینے والی چیزیں بیچی جا رہی ہیں تو اس میں بھی 100% توجہ یہ ہو کہ کسی ماہر سے مشورہ کر کے ان میں ایسی چیزیں داخل ہونی چاہیے کہ جو امت کو نقصان سے بچائیں، چاہے کہ گندی چیزیں، الٹی چیزیں جو لوگوں کو نقصان دیں
وہ اگر بیچی گئی تو اتنی خباثت کاروبار میں شامل ہوتی گئی، جبکہ ہمیں حکم ہوا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں تم کھا سکتے ہو۔ جس طرح سورہ المؤمنون میں بھی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تمام رسولوں کو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ تم پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہو۔ پاک نہ ہو تو یہ انبیاء کو براہ راست حکم ہو رہا ہے کہ صرف پاکیزہ چیزیں کھانی ہے، جو پاک نہ ہو اس کو تم نے استعمال تک نہیں کرنا۔ تو ہر جب کھانے کے لیے، حلال کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں، اگر ان میں خباثت آ گئی ہے، اب رشوت، سارا کا سارا پیسہ یہ خبیث ہوگا، سارا کا سارا مال جو رشوت کے طور پر ملتا ہے وہ خبیث ہے، اب اس کا استعمال حلال نہیں۔ اسی طرح بدعات کی چیزیں گھر میں آ گئی ہیں تو یہ پاکیزہ نہیں، یہ خبائث میں شامل ہے، اللہ کے نبی کی دشمنی شامل کر دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کی طرف سے نعوذ باللہ جب اطاعت میں کمی ہو جائے تو یوں سمجھو وہ اللہ کے نبی کی دشمنی والی خباثت شامل ہو گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی بھی ساتھ شامل ہو گئی ہے، کیونکہ بدعت آ گئی ہے، تو ایسا کھانا خبائث میں آ گیا، طیب نہ رہا، لہذا احل لکم الطیبات، ہمارے لیے تو پاکیزہ چیزیں ہی کھانا حلال ہے، تو لہذا اب اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو مشکوک ہو گئی ہے، حتیٰ کہ بدعات کے مشابہ ہو گئی ہے، اس دن فرض کرو بدعتی لوگ اس دن کوئی چیز پکاتے ہیں اور دوسروں نے کہہ دیا کہ چلو ہم بدعت تو نہیں، اس کی طرح ہم اچھی نیت کے ساتھ پکا لیتے ہیں، تو اس دن کی مشابہت کی خباثت بھی شامل ہو جائے گی، مشابہت مل جائے گی، لہذا ایسا بھی نہ کریں۔ ہاں ویسے اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور کھانا تو ہے، پکانا تو ہے، اس دن کوئی بھی چیز پکا لی گئی ہے جس سے مشابہت کا خطرہ نہیں رہے گا، کوئی محسوس نہیں کرے گا کہ انہوں نے بھی ایسا کچھ پکایا ہے، تو پھر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم کھانے پینے میں، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں بھی کسی کی اجازت نہیں لی تو وہ پہننا بھی خباثت میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح بازار چلتے ہوئے اگر کسی کی ریٹ پوچھ رہے ہیں آپ نے اور آپ نے ان کی کوئی چیز بغیر اجازت کے کھا لی ہے تو وہ طیب نہیں، وہ پاک نہیں، شاید وہ حلال بھی نہیں، چاہے کہ وہ طیب ہو، تو پھر وہ اتنی خباثت جب پیٹ میں جائے گی تو پھر اس کے جو مناظر آئیں گے آگے، جو عبادات آئیں گی، وہ سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس لیے پاکیزہ کھانے کو حلال کیا۔ آگے فرمایا وہ چیزیں جو تم سکھاتے ہو، الجوارح ای الکواسب، کمانے والے جانور۔ کمانے والے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا مکلبین، جو شکار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یعنی جانور اگر کچھ کما کر لائیں، جوارح ان ایسے کسب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سختی ہو، کیونکہ یہ جانور شکاری جو ہوتے ہیں تو وہ یہ سختی کرتے ہیں اور کسی چیز کو پکڑنے میں اس کو زخمی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن میں وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، یہ آیت ہے کہ جو تم کماتے ہو، سورہ الانعام آیت نمبر 60 میں جو فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت تمہاری روحوں کو لے لیتا ہے، یعنی تمہیں فوت کرتا ہے، ایک نیند کا فوت کرنا مراد ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو خیر و شر سے، تو جس طرح تم کماتے ہو اپنے آپ کو زخمی بھی کرتے ہو، یعنی حلال حرام خیر و شر، تو وہاں جرحتم کا لفظ آیا، تو اس لیے جوارح کا معنی ہوتا ہے کمانے والے جو سختی سے اور زخمی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کون سی ہیں؟ کہ نمبر 1 الجوارح، کہ وہ جانور، مثلا جانور نے پکڑا ہے، پکڑ کر مار ڈالا ہے، تو اب وہ مر گیا ہے، اب تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا ان شرائط کے ساتھ جائز ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں مر بھی جائے. کہ نمبر 1 علمتم تعلمونہن وما علمتم، اور آگے فرمایا تعلمونہن. نمبر 1 شرط تو یہ ہے کہ تم نے ان کو سکھایا ہو. اب سکھانے والے جو ماہرین ہیں، شکار کو سکھانے والے، کہ بھوکا ہونے کے باوجود بھی وہ مالک کے آرڈر کا انتظار کرتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، تو یہ ان کی نشانی پوری ہو جاتی ہے کہ اب سیکھ چکا ہے. تو ماہرین اس کو سکھاتے ہیں جانوروں کو. اب اس کے اندر کتا بھی شامل ہے، اس کے اندر باز بھی شامل ہے، شکرا بھی شامل ہے، مختلف قسم کے شکاری جانور، شکاری پرندے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. شرط یہ ہے کہ تم نے سکھایا ہو. اور نمبر 2 کہ تمہارے لیے تم نے جب اس کو چھوڑا ہو وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام پڑھ کر چھوڑا ہو. گویا وہ تمہارے لیے چھری کا کام کر رہے ہیں. چھری کو جس طرح اللہ کا نام پڑھ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے جانور کو چھری کے ساتھ، تو اسی طرح جانور کو چھوڑتے ہوئے وہ سیکھا ہوا جانور ہو، شرط نمبر 1. اور دوسرا اللہ کا نام پڑھ کر چھوڑا گیا ہو. اور تیسری شرط فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ خود نہ کھائیں، وہ تمہارے لیے جو پکڑ کر رکھیں، اور بھاگیں بھی خود نہیں. یہ بھی سکھانے کی شرائط میں ہے. بھاگیں بھی نہیں شکار کو دیکھ کر، بلکہ مالک کو دیکھتے رہیں. شکار کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف سے مالک کو دیکھتے ہیں کہ آرڈر آئے تو ہم بھاگیں. تو جب حکم کی انتظار کریں تو اب سیکھ بھی گئے. سکھانے والی شرط نمبر 1، بسم اللہ پڑھنے والی شرط نمبر 2، اور نمبر 3 بھوکا ہونے کے باوجود تمہارے لیے پکڑ کر رکھے. اب اس کے ہاتھ میں اگر نہیں مرا تو تم نے پکڑ لیا ہے تو ظاہر ہے ذبح کرنا ہوگا. اگر اس کے ہاتھ میں مر گیا ہے، اس کے پنجوں میں مر گیا ہے، اس کی چونچ میں مر گیا ہے، تو پھر چوتھی شرط یہ کہ الجوارح، کہ اس نے زخمی بھی کیا ہو. اگر زخمی کیا ہے تو پھر تم اسے کھا سکتے ہو. تو یہ حدیث شریف میں بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احکام بیان فرمائے ہیں، تو ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابی نے پوچھا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، صحیحین کی روایت ہے بخاری مسلم میں، کہ قلت یا رسول اللہ انی ارسل الکلاب المعلمہ، اے اللہ کے رسول میں سکھلائے ہوئے کتوں کو اگر چھوڑتا ہوں تو وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام بھی اس پر پڑھتا ہوں، تو پھر کیا کھا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، اگر تم نے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑا ہے، وذکرت اسم اللہ، اور اللہ کا نام بھی پڑھا ہے، فکل ما امسک علیک، تو وہی کھا سکتا ہے جو تیرے لیے بند کر کے رکھے، خود نہ کھائیں. قلت وإن قتلنا، میں نے پوچھا اللہ کے نبی اگرچہ مار بھی ڈالیں اس کو؟ فرمایا ہاں وإن قتلنا ما لم يشرکها قلب لیس منها، ہاں اگرچہ قتل بھی کر لیں تب بھی تم کھا سکتے ہو، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کتا شامل نہ ہو گیا ہو جس کو آپ نے سکھایا ہوا تو نہیں تھا، آپ نے نہیں چھوڑا تھا. فإنك إنما سميت على قلبك ولم تسم على غيره، تو نے تو صرف اس پر اللہ کا نام پڑھا ہے نا جو تیرا اپنا کتا سکھایا ہوا تھا، اس کے علاوہ تو نے کسی چیز پر نام نہیں پڑھا. پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی میں جو ہے تیر سے شکار کرتا ہوں، فأصیب، تو آپ نے فرمایا جو تو بسم اللہ پڑھ کر اگر تیر کے شکار سے مارتا ہے، فخارہ کا، اگر اس نے اس کو چیر دیا ہے، یعنی چیرنے والی تیز دھار والی طرف سے لگا ہے، تو فکل ہو، تو کھا سکتے ہو. وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرَضٍ، اگر اس کی لمبائی میں جا کر لگا ہے، یعنی چیرنے والی اور تیز دھار والی طرف سے نہیں لگا، فَإِنَّهُ وَكِيدٌ، اگر وہاں مر گیا ہے تو پھر نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ تو پتھر کی مانند ہے. فَلَا تَأْكُلْهُ، کیونکہ اللہ کریم نے منع کیا ہے کہ الموقوذہ تمہارے لیے حرام ہے. بندوق کا شکار بھی اسی طرح یہ دھار کی وجہ سے نہیں چونکہ چیرتا، بلکہ یہ اپنی تیزی اور گرم ہونے کی وجہ سے جانور کو مارتا ہے، تو لہذا بندوق کا شکار حلال نہیں. یہ پتھر کی مانند ہوتا ہے، یوں سمجھو گرم پتھر جا کر اس کو تیزی سے لگا ہے. اسی طرح جانور ہیں جو بھی ہیں، کتے کے علاوہ ہیں، مثلا باز ہے، شکرا ہے، ان کو اگر سکھایا گیا ہے تو ان 4 شرائط کے ساتھ اللہ کا نام پڑا ہوا ہو، وہ بند کر کے رکھیں یعنی خود نہ کھائیں، اور سکھلائے ہوئے ہوں، اور اسی طرح وہ زخمی کر کے ماریں، تو تب تمہارے لیے حلال ہے.
یعنی یہ چیزیں پاکیزہ ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، چاہے وہ جانوروں کا شکار ہو، لیکن تمام شرائط کے ساتھ ہو تو وہ بھی تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہو اور نعوذ باللہ خبائث میں شامل ہو تو وہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو اسی طرح کتے کا بیچنا، حدیث شریف میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس کو تم جو ہے جتنے بھی جانور ہیں ان میں جو کتا ہے اس کے شکار کی طرف کم ہی روایات آتی ہیں، یا اس کے شکار کی حوصلہ افزائی زیادہ نہیں حدیث سے محسوس ہوتی۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کالے کتا ہو تو اس کا تو شکار میں حلال ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ کالا کتا یہ شیطان ہوتا ہے، یعنی جو شیطان ابلیس ہے یہ کالے کتے کی شکل میں زیادہ آتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں شیطان ورغلا نہ دے۔ اس لیے کتے کے بیچنا اور اس کی کمائی کا حدیث میں سختی سے منع آیا ہے، انتہائی ناپسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا کتے کی کمائی تو نہ کریں، اور اگر کسی کتے کو سکھانا ہو تو کسی کتے کو کہیں سے اٹھایا، پالا پوسا یا اس کو سکھایا تو اس کا استعمال ایک صورت میں جائز ہے۔ بہرحال اس کو کمائی اور اس کو بیچنا اس طریقے سے ٹھیک نہیں، کیونکہ کئی حدیثوں میں آیا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب وثمن الدم ونہى عن الواشمة والموشومة وآکل الربا ومؤکلہ ولعن المصور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی سے منع کیا ہے، اور اسی طرح خون کی کمائی سے منع کیا ہے کہ یہ جو حجامہ وغیرہ لگاتے ہیں وہ اس چیز کو کاروبار بنا کر، یہ ذرا اچھا نہیں ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر اس کا الگ حکم ہے، کیونکہ حجام کی کمائی جو ہے وہ اس وقت منہ کے ساتھ کھینچتے تھے۔ ثمن الدم کا باقاعدہ طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اپنا ڈاکٹری کا عوض تو لے سکتا ہے، لیکن وہ جو حجام کی جو کمائی ہے یہ ایک عام حالت ہوا کرتی تھی، ایک عام اور سستا سا کام ہوتا تھا۔ فرمایا اس کو کمائی نہ کریں۔ اور اسی طرح بالوں کو ملانے والے اور بالوں کو نکلی بال لگانے والے، اس سے منع کیا، اور سود کھانے سے اور سود کی وکالت کرنے سے منع کیا، اور آخر میں فرمائے لعن المصور، تصویر بنانے والے پر تو لعنت بھی فرمائی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دین شریعت میں اچھی نہیں سمجھی گئی۔ باقی جو ہے نا کتے کے رکھنا، حدیث شریف میں ہے کہ اس کا روزانہ جو ہے اجر کم ہوتا رہتا ہے، جیسے متقی کے بارے میں فرمایا نا من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاته ویعظم له اجرا، جو گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا اجر اللہ زیادہ کر کے لکھتے ہیں، کوئی کام کیا اجر زیادہ لکھا۔ اور کتا رکھنے والے کے لیے فرمایا کہ اس کا اجر بنسبت اپنے ثواب کے کم بھی ہوتا رہتا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ باقی جو جانور ہیں شکار کے لیے ان کی اس قدر سختی تو نہیں ہے، لیکن ان کا سکھلانا بڑا ضروری ہے۔ شکاری کے بہت سارے احکام ہیں، ان احکام سے واقفیت ہو، کیونکہ سارا مطمع نظر اس بات پر ہے کہ حلال اور طیب پاک چیزیں ہونی چاہیے۔ دو شرطیں کہ ایک حلال ہو جس طرح گائے حلال ہے، دوسرا ہے کہ پاک ہو، طیب ہو۔ پاک تب ہوتی ہے مثلا جب اسے ذبح کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہے اسی طرح حلال اور طیب ہے تو وہ لقمہ حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، تب اس کا پہننا بھی حلال ہے، اس کا رکھنا بھی حلال ہے۔ اگر پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا استعمال تک بھی حلال نہیں رہتا۔ وما علینا الا البلاغ۔